اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر مخلف یا مخلفون، وہ مخلفون ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہاں، اس سے مراد یہ ہے کہ غزوہ تبوک کی طرف بطور خاص اسی کے تناظر میں بات ہو رہی ہے نا، غزوہ تبوک۔ اچھا، اب اس کی طرف منافقین جو ہیں وہ تو گھبراتے تھے جنگ میں جانے سے، اور جہاں تو حالات اتنے سے جسے غزوہ اسرت بھی کہتے ہیں، تنگی والا غزوہ تبوک، یعنی حالات ایسے تھے۔ اسی غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ موقع ہے نا جس میں حضرت عمر فاروق اپنا آدھا مال لے آئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال لے آیا تھا، وہ اسی تناظر میں غزوہ تبوک کے حوالے سے تھا۔ اللہ اکبر۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ناپسند کیا۔ وہ لوگ کون ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، منافقین۔ جی وہ جو پیچھے رہ گئے اور انہوں نے بڑے عذر کیے اور بڑے جتن کیے، مختلف بہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے، تو ان کے بارے میں قرآن کریم نے یہاں پر فرمایا ہے کہ جب انہیں اجازت مل گئی تو پھر ان کی کیفیت کیا تھی، اس کا یہاں پر اللہ نے نہ صرف تذکرہ کیا ہے بلکہ تذکرہ کرنے کے بعد ان کے اس عمل بد اور باطل روش کا اللہ تعالیٰ نے انکار بھی فرمایا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے زجر و توبیخ بھی فرمائی ہے۔ باقی چونکہ آپ کئی عرصے سے اس کے تناظر جانتے ہیں تو تمہید ہم لمبی نہیں کرتے، صرف انشاءاللہ جلد سمجھ جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ فرحہ، یہ فرحت ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، فرحت راحت کے معنی میں خوش ہونا، تو اسی سے فرحہ فعل ماضی ہے، فرحہ خوش ہوئے یا خوش ہو گئے، بہت خوش ہوئے۔ کون؟ المخلفون، پیچھے رہ جانے والے۔ یہ خلف پیچھے کو کہتے ہیں، سلف آگے جو آگے گزر گئے ہمارے اسلاف، اور جو ہم بعد میں آئے وہ کون ہے؟ اخلاف ہے پیچھے۔ وہ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس مسئلے کا نام بھی فاتحہ خلف الامام، خلف الامام، امام کے پیچھے، اسی سے ہی یہ مخلف خلیفہ جو پیچھے آئے۔ تو آپ دیکھیے گا تو مخلفون کے اندر آپ کو یہ لفظ بالکل سامنے نمودار ہوتا وہ نظر آتا ہے۔ فرح المخلفون، وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بڑے خوش ہیں، کس بات پر؟ بمقعدہم، قعود بیٹھنا، مقعد بیٹھنے کی جگہ بھی اور اپنا بیٹھنا بھی مراد، بمقعدہم، اپنے بیٹھ رہنے پر بڑے خوش ہیں۔ کون؟ المخلفون، پیچھے رہ جانے والے۔ فریحہ خوش ہیں، خوش ہو گئے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ المخلفون، پیچھے رہ جانے والے، بمقعدہم، اپنے بیٹھ جانے سے۔ اب آگے جملہ سننا ہے، آپ نے محبت سے سننا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ غزوہ تبوک میں اللہ کی بارگاہ میں جہاد ہو رہا ہے، جہاد جانے کے لیے، جہاد پر جانے کے لیے، جہاد کے لیے اپنی تلواریں لے کر جا رہے ہیں، جان لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یوں بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ وہ لوگ جو جنگ میں جانے سے رہ گئے ہیں، وہ لوگ جو غزوہ میں جانے سے رہ گئے ہیں، وہ جو جہاد اور قتال سے جانے سے رہ گئے ہیں، وہ بڑے خوش ہیں۔ لیکن ذرا قرآن کریم کے آپ انداز دیکھیے کہ قرآن کیا فرما رہا ہے، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ رسول پاک کے پیچھے رہ جانے پر بڑے خوش نظر آتے ہیں، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر بڑے خوش ہیں۔ آپ لفظ میں غور کریں، آپ یہ قرآن پاک لفظ ہیں اور اس کے ہر لفظ کے اندر جو ہے وہ بڑی پرتیں اور تہیں ہوتی ہیں۔ خلاف رسول اللہ، یعنی رسول پاک آگے ہیں اور یہ رسول اللہ کو چھوڑ کر اور گھروں میں بیٹھ رہنے پر خوش ہو گئے ہیں، جبکہ انہیں تو اس بات پر قلق ہونا چاہیے تھا، اور ایسا ہوا بھی۔ پہلے یہ پڑھتے ہیں پھر ہم دوسرا واقعہ عرض کرتے ہیں۔ وَكَرِهُ، اور انہوں نے ناپسند جانا، ان یجاہدو،
کہ وہ جہاد کریں بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنی مال سے اور اپنی جان سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کرنے اور جہاد کرنے کو انہوں نے کیا جانا؟ برا جانا، اور رسول اللہ کو چلے گئے اور آقا نامدار کے پیچھے رہ جانے پر یہ کیا ہیں؟ خوش ہیں۔ اللہ اکبر۔ لو آگے کیا؟ وقالو، اور اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور انہوں نے یہ کہا، کیا کہا؟ لا تنفروا فی الحر، اور وجہ کیا تھی؟ ایک تو ان کے ظاہر ہے دل کے اندر، ان کے باطن کے اندر نفاق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ظاہری طور پر موسم کی شدت کے حوال تھے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ اتنی گرمی ہے، مت ماری ہے تمہاری، اور ایک تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور موت کے منہ میں جانا ہے، اور پھر گرمی دیکھو، شدت کا عالم دیکھو، اور ابھی ابھی غزوے سے واپسی ہوئی ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ لا تنفروا فی الحر، یہ اپنے ہی لوگوں سے کہتے تھے، اور ظاہری سی بات ہے کہ جو بزدل اور کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اچھوں کو بھی بزدل بنا دیتے ہیں اور حوصلہ توڑ دیتے ہیں، اور کہتے تھے اس گرمی میں جا رہے ہو، لا تنفروا فی الحر، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ کیا معنی ہوا؟ خود بھی خیر سے رکے ہیں اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، اور انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جانے کا قصد کون فرما رہا ہے؟ امام الانبیاء اس کی قیادت فرما رہے ہیں۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور انہوں نے کہا کہ نہ نکلو اتنی سخت گرمی کے اندر۔ اب اگلی بات کے سے پہلے تو قرآن کریم فوراً ان کی اس بات پر ریئیکٹ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قل، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بے نصیب لوگ ہیں کہ اللہ کے محبوب کو ان کا جواب دینا پڑ رہا ہے۔ جواباً قل، آپ فرمائیے، نار جہنم اشد حرا، اس دنیا کی گرمی سے ڈرنے والو جہنم کی آگ کو ذرا ذہن میں لاؤ کہ وہ کتنے زیادہ سخت گرم ہوگی۔ قل، آپ فرما دیجئے، نار جہنم اشد حرا، اس جہنم سے اور اس آگ سے ڈر گئے ہو، اس موسم کی شدت سے، نار جہنم اشد حرا، تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کی آگ میں کتنی سختی ہے اور کتنی گرم ہے، کتنی حرارت ہے جہنم کی آگ میں۔ لو کانوا یفقہون، انہیں عقل ہوتی تو، لو کانوا یفقہون، کسی طور یہ سمجھے تو صحیح اور انہیں پتہ چل جائے کہ یہ دنیا کی جو موسم گرما کی گرمی ہے یہ تو کوئی اس کے اندر تو حرارت ہی نہیں، یہ نار جہنم اشد حرا، اور پھر یہ تو کچھ لمحے کی بات ہے، موسم تبدیل ہو سکتا ہے، ہاں جی، خوشگوار اللہ تعالیٰ کی ہوائیں چل سکتی ہیں، آسمانوں سے رات بارشوں کا نزول فرما کر اپنی قدرت کا اظہار فرما سکتا ہے، نہ بھی ہو تو چلو کہ مر تو نہیں جائیں گے گرمی کے اندر، ہاں، اور اگر یہ چاند آج نہیں تو کل ختم ہونے والی ہے، مگر اس نتیجے میں، نفاق کے نتیجے میں جو تمہیں جہنم میں سڑنا پڑے گا اور جلنا پڑے گا، اس کی تو تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور وہ تو ہے بھی ہمیشہ کے لیے۔ لو کانوا یفقہون، مگر یہ تو وہی سوچتا جو عقل سے کام لیتا، لو کانوا یفقہون، اگر وہ کسی طرح سمجھے تو۔ اچھا، یہ ایک لفظ آپ نے سنا ہے، خلاف رسول اللہ، وہ لوگ جو رسول اللہ کے پیچھے بیٹھ جانے پر خوش ہیں، اور کہتے ہیں حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ یعنی آپ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ اسی موسم میں آپ کہیں سے آئے گرمی کے اندر، اور یہ غزوہ تبوک کے لیے کوچ کر گئے تھے، یہ آئے گرمی میں اور شدید گرمی تھی، اور آپ کے اہل خانہ نے، اہلیہ نے، آپ جس جگہ پر رہائش تھی آپ کی، وہ بھی کوئی ایسے کوئی چھپر وغیرہ کی کوئی رہائش گاہیں تھی، انہوں نے پانی کا لفظ ہے، پانی کا چھڑکاؤ کر دیا اور ٹھنڈک ہو گئی جی، اور گرمی تھی تو تھوڑی ٹھنڈک ہوئی تو راحت آئی، وہیں پر بیٹھ رہے، تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سستائے، آرام کیا ہے، اللہ جانے کہ دل میں کیا خیال ہے، اور اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے گھر والوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ایمان ہے اور یہ کیسا انصاف ہے، اللہ کے رسول تو سخت گرمی کے اندر اللہ کے لیے جا رہے ہوں اور میں ٹھنڈ کے اندر آرام کر رہا۔ فوراً نکلے اور تیز رفتار اونٹنی پر بیٹھے، آپ نے لفظوں پر غور نہیں کیا، پھر اللہ کے رسول کے پیچھے، میرے محبوب اور میرے رسول جن پر میں نے ایمان لایا، وہ تو سخت گرمی میں بے سائبان ہوں اور میں یہاں پر آرام کر رہا ہوں، تو یہ ایمان گوارا کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ سچے ایمان کی دلیل تھی کہ انہوں نے بھی جب کہا تو ریفرنس دیا ذات رسالت مآب کا، اللہ بھی جب فرما رہے ہیں تو وہی کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک کو چھوڑ کر گھروں میں پیچھے رہ جانے والے خوش ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، جی، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آپ نے سمجھا کہ جب وہ روک رہے ہیں کہ تم نہ جاؤ سخت گرمی میں، اور مسلمانوں کے نکلنے پر وہ پھپتیاں بھی کستے ہیں اور خوشی ہنسی مذاق بھی اڑاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ہاں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں،
انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا خوشی کے ساتھ ذکر ہوا، خوشی جب بڑھتی ہے تو دیکھ آتا ہے، ہنستا ہے انسان۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، انہیں چاہیے منافقین کو کہ اتنے بھی زیادہ شیخیانہ بگاڑیں اور اتنی بھی راحت اور فرط و انبساط کا متکبرانہ خوشی کا اظہار نہ کریں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں، وَيَبْكُوا كَثِيرًا، ان کے ساتھ جو رب نے آگے پھر کرنا ہے اور قدرت نے ہونا ہے اور جو ان کی سزا ہے، انہیں چاہیے کہ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رویا کریں اور ہنسا کم کیا کریں۔ اب یہاں پر اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ظاہری طور پر اب اپنی مقدار میں زیادہ ہنسیں اور زیادہ نہ روئے ہیں، زیادہ روئے اور کم ہنسیں، یہ ظاہری مقدار نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ محاورتاً فرمایا گیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر ہی ہے جو تم نے کوئی 2-4 دن خوشی ہے، وہ بھی اللہ کی مہلت جو تمہیں عطا فرمائی، اس کی حکمت ہے کہ وہ کیوں اللہ نے تمہیں اپنے مہلتوں سے نواز رکھا ہے۔ لہٰذا یہ جو دنیا کے اندر ہی کوئی تم نے برتنا ہے تو وہی کر لو، باقی پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم کیا قیامت میں جاؤ گے تو تمہیں یہ ہنسنا کتنا مہنگا پڑے گا، تمہیں اس وقت احساس ہوگا۔ ویسے یہاں سے اگرچہ یہ تناظر تو منافقین ہی کا ہے، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہاں سے میرے لیے، آپ کے لیے اور امت کے لیے بھی اس کے اندر بڑا سبق ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اسی تناظر میں نہ رہا جائے اور اسی کیفیت میں نہ رہا جائے کہ ہر وقت انسان خوش رہے، اور ہر وقت ہی یعنی خوش سے مراد خوش تو رہنا چاہیے، یعنی بالکل کہے مارنا اور موت کو بھول جانا اور یہ نہیں، بلکہ آقا نامدار نے تو بڑی مشہور روایت ہے کہ اگر میں جانتا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو پھر تم بہت تھوڑا ہنستے اور بہت زیادہ تم رویا کرتے اللہ کی بارگاہ جو میں جانتا ہوں۔ اب حضور جو جانتے ہیں آپ سرکار کا مراد وہی ہے نا کہ پھر ایک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے تمہارے سر پر اور تمہیں چاہیے کہ اس کے لیے تیاری کرو، اور رونا نہ آئے تو کم از کم کوشش کیا کرو رونے کی۔ یہاں بتکلف رونے کی جو ہے وہ بات کی گئی۔ اللہ ہمیں اپنی یاد کی محبت کے آنسو عطا فرمائے، ہمیں غم جہاں سے بچائے، اپنے اور اپنے محبوب کی محبت کا غم اللہ عطا فرما دے۔ اسم اللہ رونا نصیب فرمائے۔ خوش نصیب ہے وہ آنکھ جو اللہ کے لیے محبوب کے لیے روئے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور کتنا کثیرہ زیادہ روئیں۔ جزاء بما كانوا يكسبون، جی اس کی جزا کے طور پر جو انہوں نے کمایا۔ ٹھیک ہو کہ جی جزاء بما كانوا يكسبون، اور ایسا کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ یہ بدلہ ہے اس چیز کا بما كانوا يكسبون۔ کئی بار ہم عرض کر چکے کہ قرآن کریم نے علل اکثر کسب جسے فرمایا ہے وہ ہمارے اعمال کو فرمایا ہے، جسے قرآن کمائی کہتا ہے نا۔ آپ دیکھا ہوگا یکسبون کے اندر آپ کو کسب نظر آ رہا ہے۔ کسب کا معنی کمانا ہی ہے نا۔ الکاسب حبیب اللہ، جس کے حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، یہ مشہور روایت آپ نے سن رکھی۔ کاسب کمانے والا، کسب صحیح ہے۔ تو قرآن کریم گویا کمائی سمجھتا ہی اعمال کو ہے، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں۔ یعنی قرآن کریم کی نظر میں مال و دولت کمائی ہے ہی نہیں، مال اور دولت کمائی نہیں ہے دنیا کی۔ کیا کمائی ہے؟ عمل کون سے دین تمہارے اعمال کو، ہمارے اعمال کو قرآن ہماری کمائی سمجھتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کمائی کو دوسرا ایک معنی استعمال کیا جاتا ہے مترادف، دولت کو، کمائی کو دولت ہی کہا جاتا ہے نا۔ گویا جب آپ نے یہ دیکھا کہ قرآن کریم کمائی کو یعنی دولت کو اپنی کمائی نہیں کہتا، مال و دولت کو، بلکہ کس کو کہتا ہے کمائی؟ اعمال کو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن اعمال کو دولت قرار دے رہا ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ کون کتنا دولت مند ہے، کون کتنا غنی ہے۔ تو قرآن کے تناظر میں دیکھا جائے تو پھر صاحب دولت وہ ہوگا جو صاحب خیر ہوگا، جس کے پاس اعمال صالحہ کی پونجی ہوگی۔ تو اللہ ہمیں دنیا کے وسائل بھی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ اپنی آخرت کے بھی جو پونجی ہے، جو اس بازار میں پونجی چلنی ہے، جو سکے وہاں چلنے ہیں، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جزاء بما كانوا يكسبون، بدلہ اس کا جو وہ کمائی کرتے رہے ہیں۔ فَإِن، پس اگر، اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبر بھی عطا فرمائی جا رہی ہے، یعنی اگر آپ واپس پلٹ کر آئیں گے تو یہ آپ سے کیا کہیں گے اور آپ نے کیا کہنا ہے، یہ یعنی ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے نہیں ہے، تشریف نہیں لائے، اور نہ ان کا واپسی کے بعد ان کے ساتھ کوئی مصافحہ معانقہ اور زیارت کی کیفیت ہوئی ہے، نہ انہوں نے کوئی رسول اللہ سے ہم کلام ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ پہلے سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا، یہ جملے کے اندر ہی بات واضح ہے کہ ابھی تک وہ حضور پلٹے نہیں ہیں اور ابھی تک ان سے ہم کلام نہیں ہوئے، یہ جملے کے اندر ہی بتایا جا رہا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیے، فَإِن، پس اگر، فَإِن، پس اگر، رجع کا، رجع یہ وہی ہے راجعون،
انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف کیا ہیں؟ پلٹنے والے ہیں۔ رجوع کا کرنے کا معنی بھی یہی ہے، واپس پلٹنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ کہ طلاق کے معاملے میں رجوع ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، پلٹنا واپس۔ ہاں جی، فَإِن پس اگر رجع، بس یہ اس لیے تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کو ایک ریلیٹ ہو جائے گا نا، تو پھر آپ انشاءاللہ خود بھی رجع دیکھ کر ہی آپ کو ایک لفظ کا معنی مفہوم۔ فَإِن پس اگر رجع، اگر لوٹائے، کا آپ کو، اللہ اللہ، پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا دے، یعنی جنگ سے بخیر و عافیت اللہ تعالیٰ واپس لے آئے اور مدینہ کے اندر آپ کی جلوہ گری ہو، فَإِن پس اگر رجعک اللہ، پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لے آئے، إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں یا جو منافقین ہیں، منافقین کی ایک جماعت کی طرف اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹائے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ آپ سے جب ہم کلام ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو اس وقت آ کر سارے آپ سے اذن چاہیں گے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم جنگ پر جانا چاہتے ہیں، ہم جہاد پر جانا چاہتے ہیں، یعنی آپ اگر کوئی دوبارہ موقع ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، آپ سے کیا کریں گے؟ نکلنے کی اجازت مانگیں گے۔ اس سے احساس ہوا کہ جہاد پر جانے یا نہ جانے کے لیے رسول اللہ ہی سے اذن مانگا جاتا تھا، اور حضور کو یہ حیثیت حاصل تھی کہ آپ اجازت دیں یا نہ دیں، ٹھیک ہے؟ وگرنہ اللہ تعالیٰ یہ استئذان کا تذکرہ یہاں نہ ہوتا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت اپنے کرم سے واپس لے جائے تو ان میں سے کچھ لوگ آپ سے کیا کریں گے؟ خروج کی اجازت کہیں گے کہ ہم چلتے ہیں جی آپ کے ساتھ، اب کی بار ہم اپنے جوہر دکھائیں گے۔ فقل، آپ نے کیا کہنا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں جی، فقل، تو آپ فرما دیجئے، لن تخرجوا مع، قرآن پاک میں جو فرق بتائے گئے ہیں اس میں سے ایک فرق یہی تو ہے، یعنی یہاں پر مضمون بھی اللہ تعالیٰ کا، لفظ بھی منزل ہے، آسمانوں سے آئے ہیں، اور روایات اور حدیث کے اندر خیال اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، زبان اور لفظ مصطفیٰ پاک کے ہوتے ہیں، یہی حدیث اور اس کے اندر فرق ہے۔ تو فرمایا اللہ کیا لفظ فرماتے ہیں؟ فقل، آپ نے فرمانا ہے کیا؟ لن تخرجوا معی ابدا، میرا محبوب کتنا سستا ہے، جواب دیا کہ میں محمد کے ساتھ اب ہرگز نہیں نکلو گے، میرے ساتھ نہیں نکلو۔ ہاں جی، یہ کیا بات ہوئی کہ جب دل کیا تو نہ گئے اور میرا محبوب اکیلا ہی چلا گیا؟ اللہ کے اگرچہ وہ اکیلا ہے، کہاں ہے وہ اکیلے کہاں ہیں؟ جس کے ساتھ علی جیسا شیر جا رہا ہو جناب، خالد بن ولید جیسی ہستیاں ہوں جس کے ساتھ، اور ابو بکر صدیق کے پاس جیسے ہو کہ جو سانپ سے ڈسوا لیں پر سانپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے غار کے اندر۔ جناب علی پاؤں پر زہر چڑھا لینا کوئی یہ معمولی بات ہے؟ بے اختیارانہ آنسو جو ہیں وہ گرے ہیں۔ خالد حسنین خالد صاحب اللہ کرم فرمائے، نادر صدیقی صاحب کا کلام انہوں نے پڑھا ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے۔ وہ کبھی کلام آپ سنیں جی، بہت خوبصورت ہے، لطف دیتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ خیر وہ بات چلی تو فرمایا فقل، آپ نے فرمانا ہے لن تخرجوا معی ابدا، ہرگز میرے ساتھ تم کبھی بھی، ابدا کبھی بھی، لفظ کس کے ہیں؟ اللہ کا تعالیٰ کے، میرے ساتھ تم کبھی بھی اب نہیں جاؤ گے۔ ولن تقاتلوا معی عدوا، اور میرے ساتھ تم کبھی کسی دشمن کے ساتھ قتال نہیں کرو گے۔ آپ اندازہ فرمائیں اللہ نے کیا لفظ فرمایا محبوب، اس میں رسول اللہ کی عزت اور شان ہے۔ جب آپ کسی سے، جب کوئی شخص آپ کی ناقدری کرتا ہے تو پھر آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ جی دیکھیں اب اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کس نے دیا؟ رسول اللہ نے خود ناراضگی کا کہ اظہار نہیں فرمایا، بلکہ اللہ فرمایا محبوب دیکھنا تو اتنا کریم ہے، تو سب کو ہی معاف کر دے، لیکن ہم فرما رہے ہیں وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اب ان پر سختی کا وقت آ چکا ہے جی۔ انکم رضیتم، اب آگے جملہ کیا ہے؟ انکم، کیوں، کس لیے نہیں؟ انکم، اس لیے کہ تم اے منافقو، رضیتم، تم راضی رہے تھے، بالقعود، بیٹھ جانے پر، اول مرتن، وہ جو پہلی بار، یعنی اس غزوہ تبوک تم پہلی بار بھی تو گھر میں بیٹھ جانے پر کیا ہو گئے تھے؟ راضی ہو گئے تھے۔ فقعدوا مع الخالفین، لہذا اب بھی پیچھے رہ جانے والے، بیٹھ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، جا کے عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ بات کر کے اب ذرا دیکھیے، میں نے اکثر عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں، یا اس کا لب لباب یہ ہے، ہم ٹوٹلی ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، اور اس وقت بھی ایک الگ قوم۔ اب فرمایا ولا تصلی، اب یہ حکم ہے وہ جو کل پرسوں ایک ذکر آیا تھا، ولا تصلی علی احد، کسی پر بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ ولا تصلی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نے،
ولا تصلی اور تو نے نماز نہیں پڑھنی علی احد کسی پر بھی منہم ان میں سے ماتا جو مر جائے ابداً کبھی بھی نہیں پڑھنی. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کی نماز جنازہ پڑھنے سے فرق پڑتا ہے تبھی تو روکا گیا ہے. اب تم سے مراد صرف حضور نہیں ہیں اور کیا چاہیے. آپ نے کیا کرنا ہے ان پر ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی بھی اے نبی پاک آپ نے محبت سے غور نہیں کیا کہ اللہ خود اپنے محبوب کا فرما رہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے نبی آپ نے کیوں نہیں پڑھی اس بندے کو, وہ میرا بندہ ہے وہ جیسا بھی تھا میرا بندہ ہے. آپ نے کیوں نہیں نماز پڑھی جنازہ یا اس کے دور نہیں. یا معاملہ برعکس ہے, حضور ہاتھ اٹھا رہے گا 70 بار بھی اٹھائے گا تو کوئی نہیں معاف کرتا. آپ سمجھے بات کو. ولا تصلی علی احد کسی پر بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانگنی, دعا نہیں مانگنی, دعائے مغفرت نہیں کرنی, نماز جنازہ نہیں پڑھنی. منہم مات ابدا جب ان میں سے کوئی مر جائے ابداً ہمیشہ کے لیے. ولا تقم علی قبرہ فرمایا نماز جنازہ تو دور کی بات ہے محبوب ان میں سے کسی کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہونا. تو ان کی قبر بھی اس لائق نہیں ہے کہ جو میرے محبوب کے ساتھ غداری اور بے وفائی کریں ہاں جی, اور پروپیگیٹ کریں ہاں جی, اور وہ پھر ان کی قبروں پر بھی میرا محبوب کھڑا ہو. کیوں اب یہ تو آ گیا ہے. اب یہاں پر ہم اپنی محبت سے بات کرتے ہیں کیا کہ محبوب تو کسی کی جنازہ پڑھے اور کسی کی قبر پر بھی تو خرام ناز فرمائے اور کھڑا رہے اپنے جلوے لٹائے, میں پھر بھی اسے عذاب سے دوچار کروں. میں نے عرض کیا نا کہ ہم اپنی محبت سے دیکھ رہے ہیں, لہذا محبوب تو جا ہی نہ ان کی قبر پر. حیا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. محبوب کو روک ہی دیا کیا کر دیا, روک دیا. سبحان اللہ. ولا تصلی علی احد منہم اور ان میں سے کسی پر بھی آپ نے نماز جنازہ ادا نہیں فرمانی. منہم مات جو مر جائے ان میں سے ابداً ہمیشہ. ولا تقم علی قبرہ اور ان کی قبر پر بھی آپ نے کھڑا نہیں ہونا. انہم کفروا باللہ ورسولہ. اب آگے وہی بات آ جائے گی کہ کیوں یا اللہ اتنی سخت بات بادی النظر میں بظاہر سخت لگ رہی ہے. انہم کفروا باللہ ورسولہ اس لیے کہ بے شک یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے. صرف اللہ کا کیا ہے ورسولہ. بلکہ اگر آپ غور کریں یہ تو ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ کو مانے اور رسول اللہ کو نہ مانے. دیکھیے حضور کی شان کیا ہے, توجہ ہے نا جی. یہ تو ممکن ہے کہ کوئی شخص کہے میں اللہ کو مانتا ہوں اور رسول اللہ کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی حضور کو مانے اور اللہ کو نہ مانے. آپ تصور تو کریں, یعنی کوئی شخص کہے کہ میں حضور کو مانتا ہوں تو حضور کو کیا مانے گا ہاں جی, کیا مانے گا, اللہ کا رسول مانے گا نا. تو اللہ کو تو مان لیا اس نے ہاں جی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ویسے اتفاق ذہن میں آئی کہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی اللہ کو تو ماننے کا دعویٰ کرے, کہ میں نہیں مانتا. عیسائی کیا کرتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں مگر رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے. یہودی کیا ہے, اللہ کو مانتے ہیں مگر رسول اللہ کو نہیں مانتے. مگر جو شخص رسول اللہ کو مانے گا وہ اللہ تعالیٰ کو لازماً مانے, اس پر اللہ کی ذات پر ایمان ہوگا. چلے انہم کفروا باللہ ورسولہ. محبوب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا اور تیرا بھی کفر کیا ہے. وماتوا اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ سچی توبہ کی بھی توفیق نہیں ملی. وماتوا اور وہ مر گئے وہم فاسقون اس حال میں کہ وہ تھے ہی نافرمان, نافرمانی پر ہی مرے. یا فسق بمعنی کفر, اور وہ کفر پر ہی مر گئے اپنے اور انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی. ولا تعجبک اموالہم واولادہم. کیا ارادہ ہے جی, آگے پڑھے جی. ولا تعجبک اموالہم واولادہم. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ کیفیت ہو پھر ظاہر معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا سمجھا کہ آج بھی, اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں, آج بھی ہمارا مشاہدہ ہے, شاید آپ کا بھی ہو, یہ جو مالدار پارٹیاں ہوتی نا دنیا کے اندر پیسے والی, ان کے جنازے بھی ہوتے ہیں بڑے. میرا مشاہدہ بھی ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, غریب آدمی کے جنازے بھی لیٹ نہیں ہوتے جناب. ماڑے بندے کی جنازہ بھی لیٹ نہیں ہوتا. جو کہہ دیا تو اس پہ اگر کوئی بڑا آ گیا نا تو نہ لاؤ منجی کیوں نہیں چاہ رہے, جلدی کرو. یہ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں. اور بڑے آدمی کا جو جناب جنازہ وہ خود ہی آئے گا اور آپ کو گھنٹوں بھی کھڑا ہونا پڑے, آپ کھڑے ہوں گے. انتظار کرنا پڑے آپ کو کھڑا, کوئی کسی کے ماتھے پر بل نہیں آتا. ماڑے آدمی کو جلدی کرو یار, جلدی کرو. یعنی یہ حالت ہے اس دنیا کی جس میں اور آپ ہمارے مسلمانوں کا یہ رویہ ہے. کوئی
میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب وہاں فرمایا گیا، ذہن بنا دیا گیا، ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، یہ رسول اللہ کو نہیں ہے بلکہ مراد امت کو ہے، مسلمانوں کے بعض ذہنوں کو ہے، ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور اگر یہ جو کافر اور منافقین ہیں ان کے مال و دولت تمہیں اگر نظر آئیں تو کبھی ان کے مال و دولت پر نظر کر کے کوئی تم دل میں کوئی اور طرح کا احساس نہ پیدا کرنا، یا اپنے آپ پر ان کا روب یا مروب نہ ہو جانا، تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے ان پر کہ یہ اگر ایسے ہی تھے تو ان کا مال و دولت اتنا کیوں ہے، اور ان کی تو ریل پیل کیوں ہے، اور ان کی تو دنیا میں شان و شوکت کیا ہے۔ یہ آیت پہلے آ چکی ہے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو، انما یرید اللہ، فرمایا یہ جو مال و دولت کی کثرت ہے اس میں اللہ کا ایک ارادہ چھپا ہوا ہے، وہ ارادہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ، اللہ کا تو ارادہ یہی ہے، ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ دنیا کے اندر اسی مال و دولت کے ذریعے سے اللہ انہیں عذاب سے دوچار کر دے، اللہ انہیں تکلیفوں میں ڈالنا چاہتا ہے، وتزہق انفسہم، اور یوں ہی ان کی روح نکل جائے، وہم کافرون، اور یہ حالت کفر پر ہی رہیں، حالت کفر میں رہتے ہی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، یعنی وہ چیز جو آج میرے اور آپ کے لیے کم و بیش ہر ایک کے لیے ایک فیسینیشن ہے، اور ہماری دوڑ اسی منصب کے لیے ہے کہ کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے ہمیں، ہاں جی، تو اور اللہ فرما رہے کہ یہ تو شے ہی کچھ نہیں، نہ مال و دولت کی کثرت ہے، بلکہ یہ تو الٹا امتحان میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، جی وَإِذَا، اور جب انزلت، یعنی درمیان میں ایک جو سمجھیے کہ جملہ معترضہ کے طور پر فرمایا گیا تھا، بات وہی سے چل رہی ہے، اگر آپ کو اللہ لٹا کر لائے تو آپ میں سے ان میں سے کچھ لوگ آپ سے چاہیں گے دوبارہ نکلنے کے لیے، اور آپ ان سے فرما دیں کہ بھئی ہمارے تمہارے کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہم کوئی تمہارے اس سے محتاج ہیں معاذ اللہ، جی میرے ساتھ ہرگز تم نہیں نکلو گے، اور میرے ساتھ دشمن کا قتال بھی نہیں کرو گے، پہلے جو تم بیٹھ گئے تھے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اب تم ہمارے ساتھ نہیں ہو، اے نبی ان کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھنا، ان کی قبر پر آپ نے نہیں کھڑا ہونا، یہ کافر ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور یہ کفر پر ہی مر گئے ہیں، اور ہم اگلی بات کرنے سے پہلے درمیان میں اضافہ کر دیا گیا جسے آپ کہتے ہیں جملہ معترضہ، یعنی تناظر اور تھا، تیور اور تھے قرآن کے بیان کے، درمیان میں کہہ دیا گیا، اور دیکھنا کہ کبھی ان کے مال و دولت کی کثرت پر کبھی گمان نہ کر لینا کہ یہ تو مطلب اگر اتنے برے تھے تو ان کے مال و دولت، ہم نے تو ہمارا نظام ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم تو انہی چکروں میں ڈال کر ان کو جو ہے امتحانوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مال و اولاد اگر فتنے کی شکل میں آئے تو اس سے بڑا فتنہ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور حالت ان کی یہ ہے، اور ان کی قبر پر کیوں کھڑے ہونے دیا جائے، ان کے جنازے کیوں پڑھنے دیے جائیں، اور آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے کیوں ہم اجازت دیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے، أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، جس میں کہا جائے کہ اللہ پر سچا ایمان لے کر آؤ، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، پھر وہی بات آ گئی، اور جہاد کرو کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول کی معیت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا رسول، کبھی آپ اندازہ فرمائیں کہ کوئی رسالت کا یا رسول کا تصور کو قرآن گم ہونے دیتا ہے کسی لمحے؟ تازہ رکھتا ہے تصور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، فرمایا وجاہدوا مع رسولہ، اور جب کوئی ایسی آیت آتی ہے کہ جس میں ہو کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، ایک تناظر یہ ہے، تھوڑا سا تعبیر میں میرا ارادہ دل کرتا ہے کہ یوں کہا جائے کہ جب ایسی صورت آتی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے آمنوا باللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور جہاد کے لیے نکل جاؤ، یہاں ایمان بمانا بھروسہ، اگرچہ وہ معنی بھی ٹھیک ہے، اہل علم نے وہی لکھا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ بھائی، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ اور کیا کرو؟ جہاد کرو، وہ معنی تو ظاہر ٹھیک ہے، لیکن یوں بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جب ہم کوئی ایسی آیت نازل کرتے ہیں کہ جس میں فرماتے ہیں اور ڈرو نہیں، اور دشمنوں کی طاقت کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، موسم کی گرمی نہ ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور جہاد کرو رسول اللہ کے ساتھ، وہاں ایمان کس معنی میں؟ بالکل ایسے جیسے فرمایا جاتا ہے ایمان والو آمنو یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے ہو، آگے پھر اللہ تعالیٰ کی احکامات پر۔ وجاہدوا مع رسولہ استأذنک، یعنی جب ہم کبھی آیت اتارتے ہیں کہ جہاد کرو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، اولو الطول صاحب وسائل، ان میں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، وہ آپ سے اجازت مانگنا شروع کر دیتے ہیں، وقالو، اور یوں کہتے ہیں ذرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمیں رہنے دیجئے، نکم مع القائدین، ہم جو گھروں میں بیٹھے ہم ان کے ساتھ ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، ردو بان یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو جاتے ہیں، بان یکونوا، یا انہیں یہ بات بھلی لگتی ہے، یا وہ اسے چاہتے ہیں، بان یکونوا مع الخوالف، کہ وہ خوالف کے ساتھ ہو جائے، خوالف کا معنی گھروں میں بیٹھنے والی عورتیں،
محتاج لوگ، بچے لوگ جن پر جہاد ہی فرض نہیں ہے. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فرمایا اللہ فرماتا ہے اور یوں ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اور وہ سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو دیتے ہیں، انہیں عقل ہی نہیں. اس لیے کہ اگر عقل ہوتی تو انہیں پتا ہوتا کہ مردوں کا گھر میں کیا کام عورتوں کے ساتھ. مرد تو وہ ہے اور ایمان والا تو وہی ہے جو رسول اللہ کے ساتھ جائے گا جہاد کے لیے. اچھا یہ بات کر کے فرمایا لیکن الرسول، لیکن جو میرے رسول ہیں، والذین آمنوا جو میرا رسول ہے، لیکن الرسول لیکن رسول پاک، والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم وہ اپنے مال کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں. جاہدوا وہ جہاد کرتے ہیں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنے نفسوں سے. دیکھیے والذین آمنوا معہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. والذین آمنوا معہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ. آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ اصحاب رسول کو یا صحابہ کرام کو اللہ ایمان والا فرما رہا ہے یا نہیں فرما رہا؟ وہ ایک اچھی 2-4 لوگ تو نہیں ہے نا. کیا 2-4 لوگ ہی تبوک پر چلے گئے ہوں گے؟ چند لوگ چلے گئے ہوں گے؟ نہ وہ جمی اصحاب، اور ان میں سے کم از کم جو 4 یار ہیں وہ تو آپ تصور کریں نا. اللہ فرما رہا ہے جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ. آپ تصور کریں کہ جو اب بھی رسول اللہ کے ساتھ قبر انور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں ان کا حال کیا ہوگا. یہ تو صرف وہ لوگ تھے جو اس وقت حضور کے ساتھ تھے، نظریاتی طور پر ساتھ تھے. سبحان اللہ. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اور یہی وہ پاک گروہ ہے جس کے لیے ہماری خیرات حاضر. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہماری بھلائیاں ہیں. کیا ہیں؟ الخیرات، بھلائیاں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی حقیقت میں کامیاب لوگ ہیں. کامیاب وہ نہیں ہیں جو اپنی جان کو بچا کر گھروں میں گھس کر بیٹھ گئے ہیں جھوٹے بہانے بنا کر، نہیں. یہ کامیاب لوگ ہیں. اعد اللہ لہم اپنے رسول اور ان کے صحاب کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے. کیا جی؟ تیار کر لیا ہے. اعد اللہ لہم اللہ نے تیار کیے ہیں ان کے لیے. کیا؟ جنات جنت بغات تجری من تحت الانہار جس میں نہریں رواں ہیں. خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر. ذالک الفوز العظیم اور سنو یہی اصل میں جنت میں داخلہ ہی اللہ کی رضا ہی یہی فوز عظیم ہے، یہی عظیم کامیابی ہے. تھوڑی سی وضاحت یا گزارش یہ ہے کہ اگرچہ اس آیت کا معنی یہی ہے کہ جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، جہاد کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں. لیکن صرف ایک گزارش ہے کہ جس دور میں قرآن اتر رہا تھا وہ کن کے بارے میں اتر رہا؟ جب یہ آیت اتر رہی تھی وہ کیا ہے؟ لیکن الرسول بولیے آپ نہیں سر. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ لیکن میرے رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں ان کے لیے ہم نے جنتیں تیار کی ہیں. جو ان کے لیے کیا ہیں؟ جنتیں تیار کی ہیں، انہی کے لیے فوز عظیم ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم تو پھر بہت بعد میں ہیں کامیاب. اگر ہو گئے تو، اگر اپنے نفس کی شرارت سے بچے رہے تو، اگر اللہ نے کرم کر دیا تو ہم تو کسی کھاتے میں کوئی نہیں ہے. تو جب یہ قرآن اتر رہا تھا اور کن کا نام لے کر فرمایا جا رہا تھا کہ ان کے لیے جنتیں تیار ہو گئی ہیں. ہائے ہائے، بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ ان کا تو نام لے کر کہا جا رہا تھا لہم ان کے لیے، تو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ جنتیں تیار کر دی. سبحان اللہ جی. اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ آپ سب دوستوں سے راضی ہو جی. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. میرے مالک کریم ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سب کی حاضری کو مولا قبول فرما. یا اللہ 2021 کا سال اس کے شب و روز گزر چکے ہیں، ہم نے نہ جانے کیا کیا کوتاہیاں اس کے اندر کی ہیں، غفلت بری زندگی گزاری ہے. اللہ سچے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما. آمین. ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما میرے مالک کریم. ہم تیری بارگاہ میں اپنے نفس کے شر سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ عطا فرما دے. اللہ کریم ہمیں اشرار کے شر سے محفوظ فرما، حوادث زمانہ سے محفوظ فرما، آسمانی زمینی آفات سے محفوظ فرما. اے اللہ کریم ہم شر شیطان سے پناہ چاہتے ہیں، عطا فرما دے. جو دوست بطور خاص تیرے حضور میں حاضر ہوتے ہیں اور تیرے قرآن کی محبت کے شوق میں آتے ہیں، یا اللہ ان کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما. دور و نزدیک سے چل کر آنے والے اور اس موسم میں یا اللہ کریم کرم فرما اور ان کے ایک ایک قدم پر اپنی شان رفیع کے مطابق جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ کریم آئندہ کی زندگی، آج نئے سال کا
پہلا دن ہے اور اس کی پہلی شب ہے، اے مالک کریم ہم اس کی خیر مانگتے عطا فرما دیں، اس کے شب و روز کے شر سے پناہ مانگتے عطا فرما دیں، اپنی بارگاہ سے یا اللہ ہمیں بے مقصد اور بیکار اور فضول زندگی گزارنے سے محفوظ فرما لے، ایک ایک لمحے کو ہمیں یا اللہ کریم با مقصد طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی زندگی کے مقصد سے آگاہ فرما دے۔ جتنے دوست بیمار ہیں اور حاضرین میں سے جو اہل تعلق جن کے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے روزگار ہیں اور حاضرین میں سے جو لوگ اور ان کے اعزاء میں سے بے روزگار ہوں اپنے کرم سے روزگار کے دروازے کشادہ فرما، تو ہی رزاق حقیقی ہے، رزق دینے والی ذات ہے، اللہ سب کے لیے اسباب پیدا فرما دے، جن کا کوئی روزی روٹی کا بہانہ ہے مولا تو اس میں برکت عطا فرما، کسی کو کسی کا محتاج نہ فرما، قرآن کے تصدق میں، رسول رحمت کے تصدق میں، یا اللہ حسنین کریمین کے تصدق میں ہمیں ہر ایک کے گھر میں رزق کی فراوانی عطا فرما، خیر و خوبی عطا فرما، شہر عزیز دیپال پور کی خیر، اس کے رہنے والوں کی خیر، اس کے گلی کوچے بازاروں کی خیر، ہر گھر کے ہر فرد کی خیر ہو مولا، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔